سیشن جو ہوگا یہ ہمارا سمجھے تقریر والا انداز نہیں ہوگا، گفتگو والا انداز ہوگا۔ سیکنڈ میں پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ جو آپ کا فیڈ بیک آئے گا، جو آپ لوگوں کے جوابات آئیں گے، اس حوالے سے پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، سب سے پہلی بات، یہ جو ہم ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں یا یہ جس طریقے سے اب کچھ سوالات آپ سے کیے جائیں گے، اس کے اندر مقصد صرف یہ ہے کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، لیکن چونکہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ہم مسلسل اس طریقے سے بات کر سکیں۔ اب کچھ عرصہ بھی گزر گیا، کچھ گفتگو بھی ہو چکی، کچھ ٹاپکس پہ بات بھی ہو چکی ہے، اور 2 سیشنز ہیں، تو اصول ہیں یا فروعات ہیں، ٹھیک ہے؟ یا اصول ہیں یعنی جس کو ہم اصول دین کہیں، یا اصول دین سے متعلقہ جتنے موضوعات آتے ہیں وہ۔ فروع کے اندر جتنے بھی عمل، اخلاق، کردار اور عملی اعتبار سے جتنے پہلو آتے ہیں وہ، تو یہ بیسیکلی اصول و فروع پر مبنی ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں اصول سے مراد یعنی اصول دین سے متعلق بات شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں سے پہلی سب سے میرا سوال یہ ہے کہ اب اصول دین کو آپ لوگ کیسے سمجھائیں گے؟ کسے کہتے ہیں اصول دین؟ کیسے آپ دوسرے کو سمجھائیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے اب یہ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی علاقے میں گئے، کسی مقام پر، جہاں پر آپ کے سننے والے سامعین یہ تو نہیں ہوں گے نا، سننے والے ایسے تو نہیں ہوں گے جو مدرسے کی طالبات ہوں، ایسے تو نہیں ہوں گے جو مدرسے کے پڑھے لکھے ہوں، وہ ایسے ہوں گے جو بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے، یا عوام میں سے وہ ہوں گے جنہوں نے کچھ مجلسیں سن رکھی ہوں گی، جنہوں نے کچھ تھوڑا بہت دین کی معلومات سنی یا سمجھی یا اپنے آباء و اجداد سے یاد کی ہوئی ہوں گی، وہ ہوں گے۔ بتائیے اصول دین کیسے سمجھائیں گے؟ پہلی سب سے سوال ہے یہاں سے۔ بیان تو کرنا ہے، پہل جو بھی کرے اس کی دلیل کیا ہے وہ اس کی بات نہیں کر رہا، ہم بات کر رہے ہیں اصول دین۔ اب بتائیے مثال چیز آئے آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو جائے گا، یہ سامنے سلائی مشین پڑی ہے، کسی بنیاد پہ کھڑی ہے نہیں؟ بورڈ کھڑا ہوا ہے، کسی پلر پہ کھڑا ہوا ہے نہیں کھڑا ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ بات آپ کے ذہن میں اتنی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ ایک نہیں 50 مثالیں یوں بیان کریں، تاکہ آپ کو سامنے والے کو سمجھانا آسان ہو کہ میں بات کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ کے ذہن میں اگر اتنی کلیئرٹی ہو تو آپ سمجھا سکیں گے کہ اصول دین کیا۔ ابھی ہم بات نہیں کر رہے کہ اصول دین میں تقلید ہوتی ہے نہیں ہوتی، اصول دین میں فلاں ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ الگ ٹاپک ہے، چیز الگ ہے۔ یہاں سے ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اب تک، عمومی طور پر میں کہہ رہا ہوں، اب تک آپ نے ڈھیروں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ تو کم سے کم اصول دین پڑھا، اصول دین پڑھایا، اصول دین کتاب میں دیکھا، سب کیا ہوگا، لیکن اس کی مثالیں ابھی میں آپ سے پوچھ رہا تھا تو تقریباً 10-15 منٹ سے زیادہ وقت گزرا، مثالیں 6-7 سے زیادہ نہیں آ سکیں۔ ہوا یا نہیں آپ کے سامنے؟ اس وقت بھی ہے، لیکن وہ پہلے مثال کے طور پہ آپ نے اس کو بڑے سہارے کے ساتھ ایک دم سے کھڑا رکھا، اس نے یوں 2 قدم بڑا گر گیا، آپ نے اعلان کر دیا چل لیا، بچے نے چلنا شروع کر دیا، بچے نے شروع کر دیا، لیکن یہ ابھی 1-1.5 قدم ہی چلا ہے۔ اس 1.5 قدم والے کو آپ اپنے برابر لا سکتے ہیں کہ میں بھی چلتا ہوں بچہ بھی چلتا ہے یا نہیں؟ آپ یہ بولیں کہ میں بھی چلتا ہوں بچہ بھی چلتا ہے، میں بھی اپنے پاؤں پہ چلتا ہوں بچہ بھی اپنے پاؤں پہ چلتا ہے، ہم دونوں اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ 1.5 قدم 2 قدم چلنے والا، اس کی کیفیت اور ہے، آپ کے چلنے کی کیفیت اور ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کتنا بیسک کانسیپٹ ہے، یہ کوئی مشکل بات تو میں نے نہیں اٹھائی تھی، ایسی چیز تو نہیں اٹھائی تھی کہ جس کو کانسیپٹ میں نے سمجھایا ہو، پھر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز ہے، تو ہزاروں دفعہ آپ نے دیکھی، پڑھی، سنی، پڑھائی، سب کچھ کیا ہوگا، اس کے باوجود دیکھیں اس کا مطلب ہاضمہ جو ہے نا انسان کا، اصل بات وہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اور جو میں نے آیت ابھی پڑھی سورہ آل عمران کی آیت ہے،
ریلیٹ کر رہا ہوں، بعد میں بات کریں گے اس پہ. افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف، کیا اس سے یہ وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، اس سے یہ مثال کے طور پر مدد دینا چاہتے ہیں یا اس کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اس کے لیے، اس پروردگار کے لیے جو کچھ زمین آسمان میں ہے، فی السماوات والارض، وہ اس کے سامنے سرنگوں ہے. اس کائنات کا اختیار اس پروردگار کے پاس ہی ہے، اور وہ سب کا سب اس کے اسلمہ یعنی تابع. اسلام ہم کہتے ہیں نا، ہمارا دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. یہ اسی سے لفظ نکلا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کے سامنے ہر چیز. اسلام کا اسلمہ یعنی تابع ہونا، ٹھیک ہے، فرما برداری کرنا. بس اس کے سامنے زمین اور آسمان کی ہر چیز فرما برداری کرتی ہے اس کی، اس پروردگار کی، طوعاً و کرہن. طوعاً اطاعت کرتے ہوئے، کرہن عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جو مجبوری والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں علماء نے معنی یہ کیا کہ وہ کہ جو ایک جن کے پاس اختیار نہیں ہے، اسے پروردگار نے سسٹمیٹک ایسا ہی بنایا ہے، وہ ریورس نہیں ہوگا، وہ اپنے سسٹم پہ ہمیشہ چلتا ہی رہے گا. تو پوری کائنات کا ہر ذرہ، جو کچھ زمین و آسمان میں، سب کا سب اس کے تابع ہے. جو سسٹم پروردگار چلاتا ہے، جو پروردگار نے بنایا ہے، اس کے اعتبار سے ہی چلتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی خدا کی طرف پلٹ کر جانے والے بھی ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں، یعنی اس کو مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں مثالً عرض کر رہا ہوں، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں، صرف مثال سے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، یا کوئی مثال کے طور پہ جنرل مثال لیتے ہیں، سب تو جا رہے ہیں، آپ اکیلے، سب جا رہے ہیں اور آپ اکیلے کسی کام میں رہ جائیں تو ایک عجیب فیلنگ آتی ہے نا. سب تو جا رہے ہیں، آپ کے مثال کے طور پہ اسکول، کالج، کوئی بچے، مدرسے، کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہو، سب جا رہے ہیں، آپ رہ گئے. تو اگر کوئی کہے کہ سب یہ کام کر رہے ہیں تو خود بخود پریشر ڈیولپ ہوتا ہے نا، سب کر رہے ہیں، اس کا مطلب اگر میں نہ کروں تو اس کا مطلب، وہ انگلش میں ایک گیم ہے نا، آڈ مین یا آڈ ون آؤٹ، کہ یہ بالکل اچھوتا، یہ الگ ایک چیز ہے کہ جو یہ کام نہیں کر رہا، باقی تو سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو پروردگار کی اطاعت کرنے والی تو ساری کائنات و زمین سب کچھ ہے. اگر نافرمانی کرے گا انسان تو یہ انسان ہی ہوگا جو نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، ورنہ تو سب کا سب تو خدا کے حکم کے تابع چل رہا ہے. تو یہ جو اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اصول دین. اب اسلام کی ہم بات کریں گے تو پہلی بنیاد کیا ہوگی؟ اصول دین. اصول دین یعنی کیا؟ یعنی یہ ساری مثالیں کہ جب بھی کسی چیز کو، کسی بات کو، کسی مثال کے طور پہ نظریے کو، یا کسی بھی مادی چیز کو، چاہے وہ ٹیبل ہو، کرسی ہو، یہ مائک لگا ہوا ہو، یہ میز ہو، یہ الماری ہو، درخت ہو، جتنی ہزاروں لاکھوں مثالیں کچھ بھی لے لیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی جس پر وہ باقی چیز کھڑی ہوگی، وہ باقی چیز موجود ہوگی. تو اس اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اس لیے جب بغیر بنیاد کے کوئی چیز نہیں رہ سکتی تو دین رہ سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس طرح سے آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں، یا عوام کے اندر جب گفتگو ہوگی تب بھی یہی مثال آئے گی. یعنی آپ تبلیغ کرنے کے لیے کسی مدرسے میں درس، مجلس یا کسی چیز کے لیے جا رہے ہیں، تب بھی یہی بات سمجھائیں گے کہ دین کیوں امپورٹنس رکھتا ہے. آج کتنی باتیں کی جاتی ہیں آپ کے سامنے، کتنے لوگ الگ الگ نظریات لے کے آتے ہیں. بھائی دین دقیانوسی ہو گیا، فرض کر لیں کوئی لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، تھوڑے سے پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، بھائی دین آرتھوڈاکس ہے، پرانی دقیانوسی سوچ ہے، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے والے دقیانوسی کا دھبا بھی لگاتے ہیں نا دین پہ. یہ دین کیا چیز ہے؟ بھائی انسان کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے. اچھا آزاد پیدا کیا کا مطلب کیا؟
میں نے کبھی شاید بیان کیا تھا، یہ آزادی کا لفظ بھی ایک غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگر موقع ہو تو سیکنڈ سیشن میں بیان کروں گا، ابھی ہم اس پہ ٹاپک سے ہٹ جائیں گے۔ تو دین کی بنیاد اگر کوئی یہ کہے نا، مثال کے طور پہ شہری مزاج یا تھوڑا سا پڑھا لکھا مزاج یا تھوڑا سا مثال کے طور پہ وہ مزاج، بھائی دین سے ہٹ کر بات کریں، ٹی وی پر آنے والی